بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج میں آپ کو ایک مختصر سا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، وظائف مختصر ہوتے ہیں، کچھ بیسک میری انسٹرکشنز ہوتی ہیں جن کو اگر آپ فالو کر لیں تو اللہ رب العزت آپ کے دنیا آخرت کے سارے مسئلوں کو حل فرما دیں۔ ہمارے مسائل کی، ہماری پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ وہ ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق نہ ہونا ہے۔ ہماری پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ ہمارا گناہوں کو نہ چھوڑنا ہے۔ ہماری پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے ہم جو سکون ڈھونڈتے ہیں، یہ ہماری بے سکونیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ بات طے ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا وہ کامیاب ہوگا۔ وہ ایک جھونپڑی میں بھی رہتا ہے تو کامیاب ہے، وہ کسی محل میں رہتا ہے تو بھی وہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، من مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو وہ ایک جھونپڑے میں بھی ہے تو ناکام ہے، اور ایک محل میں بھی ہے تو بھی ناکام ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار بڑی گاڑیاں، بڑی کوٹھیاں اور بڑا بینک بیلنس نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار تو اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ کامیابی کا معیار تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ جس کی زندگی میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ دیکھیے، اگر بڑی گاڑیوں میں عزت ہوتی تو گاڑی میں بیٹھنے والا کتا اور بلی بھی کتا صاحب ہوتا، بلی صاحبہ ہوتی۔ بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے چوہوں کو آپ نے کبھی کسی کو عزت دیتے ہوئے سنا ہے؟ عزت ان چیزوں میں نہیں ہے۔ عزت تو اللہ رب العزت کے تعلق میں ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ میں ہے۔ عزت کا معیار دوسرا ہے جو ہم نے سمجھ لیا، وہ اسباب ہیں۔ اسباب کو اختیار کرنا بھی چاہیے، منع بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو نعمت دی ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کو چاہیے وہ اس کو استعمال کرے۔ اس نعمت کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نعمت کو استعمال کرے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، جو اچھی حالت میں ہوتے ہوئے بھی بری طرح کے لباس پہنے اور اپنے آپ کو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننا شروع کر دے کہ یہ سادگی ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا، ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا جس کے کپڑے کچھ اچھی حالت میں نہیں تھے، حالانکہ وہ مالدار تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو وہ بڑی عاجزی سے کہنے لگا، حضرت بس یہ سادگی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سادگی نہیں، یہ گندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نعمت دی ہے وہ اس نعمت کا اظہار تو ہو اللہ رب العزت کی نعمت کی، لیکن اظہار سے مراد ریا نہ ہو، اظہار سے مراد دکھاوا نہ ہو۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جو بے سکونیوں سے نجات چاہتے ہیں، ہم جو راستہ اختیار کرتے ہیں وہ راستہ سکون کی طرف نہیں جاتا۔ آپ لوگ جو وظیفے کرتے ہیں اور جن وظیفوں کو آپ روزانہ ہزاروں مرتبہ آپ صورتوں کے وظیفے کرتے ہیں، روزانہ ہزاروں مرتبہ آپ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا وظیفہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ راستہ نہیں ہے آپ کے مسائل حل ہونے کا۔ راستہ تو اعمال ہیں، وہ اعمال جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے ہیں۔ پھر وظائف کیوں کیے جاتے ہیں؟ وظائف تو اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک راستہ ہے، اللہ رب العزت کو پکارنے کے لیے ایک دستک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن وظائف کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، یہ بات غلط ہے۔ یقین کی بہت بڑی خرابی ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو دوائیوں سے شفا ملتی ہے اور بس دوائیں استعمال کرتا ہے، تو اس کا یقین غلط ہے۔ دوائیوں میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ رب العزت دیتے ہیں، اعمال سے دیتے ہیں۔ دوائیوں سے اللہ رب العزت شفا دینا چاہیں تو دیں، نہ دینا چاہیں تو نہ دیں۔ دوائیوں میں شفا ہوتی تو کوئی بندہ بھی آئی سی یو سے مردہ حالت میں باہر نہ نکلتا، سب ٹھیک ہو جاتے۔ کہ آئی سی یو میں تو سیدھی معدے میں دوائی ڈالی جاتی ہے، پھر بھی اثر نہیں کرتی۔ کیوں دوائیوں میں اثر نہیں؟ میرے اللہ کا امر جب ان دوائیوں سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ میڈیسن، وظائف ایک میڈیسن کی حیثیت رکھتے ہیں۔
اللہ چاہیں گے تو وظیفوں کا فائدہ ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو وظائف کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ رب العزت ان وظائف سے فائدہ عطا فرما دیں، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی چیز بھی ضروری نہیں، اور ان دو چیزوں کے بغیر آپ جتنے چاہے وظیفے کر لیں، آپ الٹے لٹک جائیں، آپ ساری زندگی وظیفے کرتے ہوئے گزار دیں، مسئلہ حل ہوا نہ ہوا، ملک الموت ضرور آ جائیں گے۔ مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ جو بندہ نماز کی پابندی کر لے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اس کا مسئلہ ضرور حل ہوگا، اور جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، مجھے اس کا بھی یقین ہے کہ اس کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو چاہے کرے، اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی، یہ پریشان ہی رہے گا، اس کی تکلیفیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دو کام کر لیں، نمبر ایک نماز کی پابندی، نمبر دو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر گناہوں سے نہیں بچنے ہوتا تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے چینج یور لائف کورس کر لیں۔ یہ کورس، اس میں کوئی باقاعدہ کلاسز نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو ایک عمل بتایا جاتا ہے، جیسے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنی ہے، تو بس آپ نے اس وائس کو جس میں ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے، اس کو سننا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 دن ہفتہ آپ بالکل فارغ ہیں، بس آپ نے بسم اللہ کی عادت بنانی ہے۔ جب عادت بن جائے، ہر 3 دن بعد ہم رپورٹ لیتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں گے ہماری عادت بن گئی، اب اگلا سبق دے دیں۔ یہ اعمال اتنے چھوٹے اور اتنے آسان ہیں کہ بندہ سن کے کہتا ہے یہ کیا تھا، یہ کورس ہے، لیکن جب کرتا ہے تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے اعمال کہ جن کو نہ کرنے کی وجہ سے میری زندگی میں اتنی پریشانیاں تھیں۔ تو دو ہی راستے ہیں۔ اگر آپ وظائف سے، میرے وظائف جو آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ ان سے مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں تو پھر ریگولر سنیے، اور کسی چینل کے وظیفے چھوڑ دیں۔ کوئی کسی چینل کے وظیفے آپ نے نہیں کرنے، جو کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں۔ روزانہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز میں اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین سنیے۔ یہ یقین بنتے بنتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ تو اس میں وقت لگے گا، لیکن دوسرا راستہ اس کے ساتھ چینج یور لائف کورس کا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اگر صرف وظائف سے 3 مہینے میں مسئلہ حل ہونا ہے تو چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے انہی وظائف سے 1 ہفتے میں، 1 مہینے میں آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور چینج یور لائف کورس کے بغیر وظائف ایسے ہیں جیسے آپ میڈیکل سٹور سے میڈیسن لے کھاتے ہیں، اور چینج یور لائف کورس کے ساتھ وظائف ایسے ہیں جیسے آپ باقاعدہ ایڈمٹ ہو کے اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہمارے وظائف ہوتے ہیں، ان وظائف میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد درود پاک ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہے مانگ لیجئے، اللہ سے ہونے کے یقین بولا گیا، آپ نے سنا ہے۔ اب آپ درود پاک پڑھیے، اس کے بعد جو آپ کی حاجت ہے اس کے لیے آپ دعا کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا، ہر پریشانی سے اللہ رب العزت نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اس عمل کی عام اجازت ہے، خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے۔ واٹس ایپ نمبر سامنے شو ہو رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید کوئی شرائط نہیں، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ابھی دعا کریں۔ دعا کم از کم 2 سے 5 منٹ تو لازمی، 5 منٹ سے کم دعا نہ ہو، اور پھر درود پاک آخر میں بھی لازمی پڑھیے گا۔ اپنی والدہ کا نام تصویر نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو ہے، نصیبت بندش ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔